الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن مجید کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل کرنا شروع کیا تو مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو بنا لیتے ہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں اور فرمایا جو قرآن میں اپنے نبی پر نازل کر رہا ہوں اگر تمہیں اس میں شک ہے تو تم ایسا کرو، تم بھی ایک سورت یا ایک آیت بنا کر دکھا دو اور اپنے ساتھ اپنے مددگاروں کو بلا لو. تم بہت فصیح ہو، بلیغ ہو، پڑھے لکھے ہو، ایسا کرو کہ تم بھی ایک آیت بنا کر دکھاؤ. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ایک آیت بنا کر دکھاؤ. چنانچہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر لٹکا دی گئی. مشرکین مکہ جو بیت اللہ کا طواف کرتے تھے انہوں نے جب اس آیت کو پڑھا اور سمجھا تو دنگ رہ گئے اور انہوں نے بے ساختہ یہ بات کہی کہ یہ کسی بشر کا یعنی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا. جیسے داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ لوہا کی بڑی بڑی زراعوں کو پکڑتے تھے ہاتھ میں تو ان کے ہاتھ میں موم بن جاتی تھی، بڑی بڑی زرہ بناتے تھے. سلیمان علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ وہ جو ہے ہوائی تخت اللہ نے ان کو عطا فرمایا. 1000 کرسی تھی، اس پر 1000 آدمی بیٹھتے تھے اور وہ جو ہے ہواؤں کو حکم دیتے تھے، ہوائیں ان کے تابع تھی. اللہ نے ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا تو جہاں جانا ہوتا تھا ادھر سے رخ ہوائیں بدلتی تھی اور وہ ان کا تخت اڑتا تھا اور 1 مہینے کی مسافت وہ شام تک پورا کر لیتے تھے. صبح چلتے تھے تو شام تک 1 مہینے کی مسافت کے برابر سفر کر لیتے تھے اور شام کو چلتے تھے تو صبح تک 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتے تھے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو آپ کو معلوم ہے کتنا معروف معجزہ ہے ان کا. انہوں نے سمندر پہ اپنا عصا ڈالا، ڈنڈا ڈالا تو ان کے لیے راستہ مل گیا. انہوں نے اپنا عصا اٹھایا تو وہ راستہ جو ہے ختم ہو گیا اور وہ دریا چلنے لگا اور فرعون کے لوگ سارے غرق ہو گئے. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کوڑیوں کو، اندھوں کو، بیماروں کو دم کر دیتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ صحیح ہو جاتے تھے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے معجزے اب ختم ہو گئے. اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام کی ڈنڈے کو لا کر آپ سمندر پر ڈالے تو کیا وہ راستہ دے گا؟ اب جو ہے ان کے معجزے ختم ہو چکے، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ سوکھ ہو گئی اور اپنی اصلی حالت پر اب قرآن مجید ہے، قیامت تک رہے گا اور یہ میرا معجزہ ہے. اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں کر سکتا اور یہ قیامت تک اپنی اصلی حالت پر رہے گا، کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. دنیا بدل سکتی ہے، ساری چیزیں بدلی جائیں گی لیکن قرآن نہیں بدلا جائے گا. کتنی دور ایسے گزرے ہیں، کتنے دور گزرے ہیں. انگریزوں نے بھی ناپاک کوشش کی تھی کہ قرآن کو بدلا جائے. ہریانہ میں جب وہ پہنچے جہاں پر قرآن کا مرکز تھا اور وہاں بڑے بڑے مدارس تھے، پانی پت ہے جو یہ مدارس کا گڑھ تھا، تو انگریزوں کا قافلہ وہاں پہنچا کہ یہاں پرانے نسخے ہیں
اور قرآن مجید کے یہاں بڑے ذخائر ہیں، ان کو کسی طرح جلا دیا جائے تو یہ قرآن ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ وہاں پہنچے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے قرآن کتب خانہ جو تھا بہت بڑا، جس میں صحابہ کے ہاتھ کا بھی قرآن لکھا ہوا تھا، انہوں نے اس کو جلانا شروع کیا۔ تو انگریزوں کے سامنے مولانا نے اپنے بچوں کو جو مدرسے میں پڑھتے تھے ان کو بلایا، ایک بچے سے کہا کہ تم یہاں سے پڑھو، اس بچے نے وہاں سے پڑھنا شروع کر دیا۔ دوسرے بچے سے کہا کہ تم فلاں پارے کی فلاں سورت فلاں آیت پڑھو، انہوں نے وہاں سے پڑھنا شروع کیا۔ تیسرے سے کہا، وہ وہاں سے پڑھنا شروع کیا۔ چوتھے سے کہا تو چوتھے نے بھی پڑھنا شروع کیا۔ انگریزوں نے کہا کہ بھائی ہم اس قرآن کے نسخوں کو، کتابوں کو تو جلا سکتے ہیں، لیکن اتنے سارے سینوں کو نہیں جلا سکتے۔ یاد رکھو مسلمانوں، قرآن باقی رہے گا اور اللہ باقی رہے گا۔ من کل فانی اللہ باقی، اللہ باقی رہے گا اور اس کا کلام باقی رہے گا۔ ساری آسمانی کتابوں میں تحریف اور تغیر اور تبدل ہو گیا، لیکن قرآن ایسی مقدس کتاب ہے جو آج بھی اپنی اصلی حالت پر باقی ہے، اور کوئی کتاب اس سے بہتر اس روئے زمین پر اس وقت موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس کے بارے میں فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے قرآن نازل کیا ہے تو میں اس کی حفاظت خود کروں گا۔ آیا تھا جہان میں ہدایت کے واسطے، اب تو تعویذوں میں رہ گیا ہوں برکت کے واسطے۔ قرآن میرے بھائیوں یہ ہدایت کے لیے اللہ نے ہمارے لیے عطا فرمایا ہے۔ جو لوگ اس کو قرآن کو اپنے سینوں میں لے لیتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، تو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی ان حافظوں کے والدین کو بلائے گا ساری دنیا کے سامنے۔ آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگ موجود ہوں گے وہاں، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، اور پھر سب کے سامنے اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے تختوں پر ان کے والدین کو بٹھائیں گے، اور پھر یہ بیٹھیں گے، پھر ان کا سروں پر ایسے تاج پہنائے جائیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ روشن اور چمکدار ان کے والدین کے سروں پر اللہ تبارک و تعالی تاج پہنائے گا۔ آپ اندازہ لگاؤ ان کے والدین کا یہ مقام ہوگا تو خود ان حفاظ کا کتنا اونچا مقام ہوگا، کوئی ناپ نہیں سکتا کسی پیمانے کے ساتھ۔ اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز اس حافظ کو بلائے گا جو اس پر عمل کرتا تھا قرآن پر، اور اس کی تلاوت کرتا تھا زمین پر فرش پر بیٹھ کر۔ اللہ پاک فرمائے گا جس طرح تو دنیا میں آہستہ آہستہ ترتیل سے قرآن پڑھتا تھا، آج تو یہاں پڑھتا جا، ایک آیت پڑھ اور جنت میں اپنا ایک درجہ اونچا چڑھتا جا۔ جہاں تیرے پڑھنے کی آخری آیت ہوگی وہیں جنت میں تیرا آخری مقام ہوگا۔ آپ اندازہ لگاؤ یہ حافظ سے زیادہ اونچا اور کسی کا مقام جنت کا اندر نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں 6666 آیات ہیں۔ جب 6666 آیات یہ حافظ اللہ کے سامنے پڑھے گا تو 6666 سے بھی زیادہ درجہ جنت میں اس کا اونچا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید کا حافظ بنائیں اور باعمل بنائیں اور قرآن پر گہری نظر ڈالیں۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے تم قرآن میں تدبر کرو، غور فکر کرو۔ 1400 سال ہو گئے قرآن کو زمین پر آئے ہوئے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اگر ایک تار آ جاتا ہے تو فوراً ہم اس کو پھاڑ کر پڑھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ قرآن ایسی مقدس اور پاکیزہ کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اس میں قانون بنائے بتائے ہیں، دیے ہیں، کتاب کی شکل دی ہے، اور ہمیں اس کا بارے میں پتہ نہیں اللہ اس میں ہم کیا لکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو صبح شام روزانہ تلاوت کریں،
اور قرآن مجید پر عمل کریں اور قرآن مجید کو اپنا مشغلہ بنائیں اور قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگیوں کو لانے کی کوشش کریں۔ بہرحال ہمارا جو یہ ادارہ ہے صبح سے شام تک اس میں قرآن کی درس و تدریس ہوتی ہے۔ فجر کی نماز پڑھتے ہیں بچے، اس سے پہلے یہ اٹھتے ہیں، اس اٹھنے کے بعد اذان ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد قرآن لے کر بیٹھ جاتے ہیں، جب تک نماز کھڑی ہو قرآن پڑھتے ہیں۔ اساتذہ محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، فکروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، طلبہ بھی کڑی محنت کر رہے ہیں۔ کچھ طلبہ نے اس وقت تک حفظ قرآن مکمل کر لیا ہے، کچھ رمضان سے پہلے ہی انشاءاللہ کریں گے۔ بڑا اجتماع تو رمضان سے پہلے ہوگا، ایک چھوٹی سی دعائیہ تقریب آج انعقاد کی، پھر یہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر 7:30 یا 8 بجے تک یہ پڑھتے ہیں اپنا سبق اور پچھلا سب سنا کر کے تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کو ناشتہ دیا جاتا ہے، ناشتے کے بعد پھر یہ بیٹھتے ہیں، پھر یہ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اپنی املا، اردو، اسلامیات اور جو لکھنا پڑھنا ہے انگریزی، جو عصری تعلیم ہم نے شروع کی ہے مدرسے میں، اس سے فارغ ہو جاتے ہیں 11:30 بجے تک۔ اس کے بعد یہ سوتے ہیں، سونے کے بعد پھر یہ نماز پڑھتے ہیں، 1 بجے ان کو اٹھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ نماز کے بعد کھانا کھاتے ہیں، کھانے کے بعد پھر یہ دوبارہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے پھر بیٹھتے ہیں، پھر عصر تک بیٹھتے ہیں، عصر سے مغرب تک ان کو کھلایا جاتا ہے، کھیلنے کا موقع دیا جاتا ہے تاکہ بچے فریش رہیں، اور پھر جو ہے مغرب کی نماز کے بعد پھر ان کو بٹھایا جاتا ہے اور عشاء تک یہ جو ہے پھر تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں اپنے اسباق کو۔ اس کے بعد پھر ان کو عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھلایا جاتا ہے، پھر یہ سوتے ہیں۔ یہ ترتیب ہے ہمارے۔ میں عرض کر رہا ہوں ہمارے یہاں 40 تقریباً بچے ہیں اور 5 یا 7 آدمی ایسے ہیں جو ان کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، یعنی کچھ تو اساتذہ ہیں جو تجوید کے ساتھ ماہر ہیں، تجوید کے فن تجوید کے، اور ان کو بچوں کے ساتھ کڑی محنت کر کے قرآن کے علاوہ بھی اسلامیات سے واقف کراتے ہیں، مسنون دعا یاد کراتے ہیں۔ مثال کے طور پر کھانے سے پہلے کے کیا آداب ہیں، کھانے کے بعد کیا آداب ہیں، لیٹرن میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے، اسی طرح پانی کیسے پینا ہے، 24 گھنٹے کی جو سنتیں ہیں ساری ان بچوں کو اس وقت بتائی جاتی ہیں اور یاد کرائی جاتی ہے، لگن کے ساتھ، فکروں کے ساتھ اور محنت کے ساتھ۔ بہرحال آپ حضرات اپنے بچوں کو حافظ نہ بنا سکے، لیکن اگر آپ نے کسی کا بچہ، غریب آدمی کا ایک بچہ حافظ بنا دیا تو آپ کو بھی وہی اللہ اجر عطا فرمائے گا جو اس کے والد کو عطا فرمائے گا، چونکہ آپ کا خرچہ اس پر لگا۔ اس میں بچہ تقریباً 3 سال لگ جاتی ہیں حفظ کرنے میں، 3 سال میں بچہ مکمل حافظ ہو جاتا ہے، پھر اس کو یاد کرنے میں 1 سال لگ جاتی ہے، 4 سال میں، 3 سال میں بچہ جو ذہین ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے قرآن کو یاد کر لیتا ہے، پھر یہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ مصلی پہ چڑھ کر یہ قرآن پاک سنا سکتا ہے۔ بہرحال ہر مہینے کے اعتبار سے ہمارے پاس جو بچے ہیں ان پر جو خرچہ ہوتا ہے 3000 کے قریب ایک بچے پر خرچہ آتا ہے۔ کوئی آدمی ایک طالب علم پر اپنا 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے، جیسے 1 روپے کا اتنا اجر دیتا ہے جیسے اس نے احد پہاڑ کے برابر پیسہ اس بچے کے اوپر خرچ کر دیا ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہو۔ بہرحال یہ قرآن کریم مقدس کتاب ہے اللہ کی، اس پر جو خرچ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر اور اس کی برکت سے دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت کے اندر بھی ہمیں بہت اونچا مرتبہ اور مقام عطا فرمائے گا۔ بہرحال جو آدمی اپنا پیسہ خرچ نہیں کر سکتا اس طرح، لیکن ان طلبہ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے یا ان کی کسی نہ کسی طرح سے مدد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتا ہے۔ اور یہ ایسے مقدس بچے ہیں کہ یہ جو آئے ہوئے ہیں یہاں پر تو ان کے لیے فرشتے بھی اپنے پروں پہ ان کے قدموں کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور ان سے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اور مچھلیاں جو سمندر میں رہ رہی ہیں وہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، جو چرند پرند اور چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور ہیں وہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں،
اور جو بچے قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں تو وہ سمجھ لو کہ وہ جو ہے جنت کے راستے میں ہیں اور اللہ کے راستے میں ہیں، اور یہ مہمانان رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ ہم ان کے اوپر خرچ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان سے محبت بھری نظر سے ان کو دیکھ تو سکتے ہیں۔ ان سے بغض، علماء سے بغض اور ان سے دوری یہ بہتر نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں قرآن سے بھی محبت کرنی ہے، اور طلبہ جو قرآن پڑھتے ہیں دور دراز سے آ کر یہاں آ کر کے ان سے بھی محبت کرنی ہے، ان کو اچھی نظر سے دیکھنا ہے، ان سے بغض اور عداوت سے بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے، اور ہم قرآن مجید کو تدبر کریں، غور کے ساتھ، فکر کے ساتھ پڑھیں، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی ہمارے لیے آسانی اور راحت پیدا فرمائے گا، اور آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات اس ادارے کا ہر موقع پر خیال رکھیں، اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ہمارے پاس اس کے لیے کوئی مستقل آمدنی نہیں ہے، آپ جیسے حضرات سے ہی ہم اس کا خرچہ پورا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب جمعہ آتا ہے تو جمعہ کے روز میں یہاں پر اعلان کرتا ہوں تو کچھ یہاں سے مل جاتا ہے، اسی طرح ان بچوں کا خرچہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حاجی غیاث الدین صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ امام صاحب آپ اس مسجد میں اس مدرسے کو، ادارے کو چلائیے، اور آپ کو ہم نے دیکھ لیا، پرکھ لیا، آپ سے بہتر ہمارے لیے کوئی آدمی نہیں ہے، اور انہوں نے مجھے پسند کیا، اور الحمدللہ ان کے بچے بھی بہت نیک ہیں۔ میری دعا ہے ان کے خاندان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، ان کے نسلوں کے لیے، اللہ ان کی نسلوں میں برکت نازل فرمائے، اور اس مسجد کو اللہ تا قیامت تک باقی رکھے، نظر بد سے، اپنوں کے شر سے، غیروں کے شر سے، جنات کی شرارت سے، ان بچوں کی، اس مسجد کی، ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات دعا کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔